ہم آج کے پروگرام میں اس پر یقیناً بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے پی ٹی آئی حکومت مذاکرات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ حامد رضا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کے اجلاس سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہوئی ہیں؟ آپ کتنے پر امید ہیں؟ کیونکہ ہمیں ذرائع کا کہنا ہے کہ جی مطلب خلیج جو ہے بہت بڑی اور گہری ہے دونوں فریقین کے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ بات بالکل حقیقت ہے جی، اور یہ بات خود بھی میں نے وہاں پر یہ کہی کہ ہم دریا کے ایک سائڈ پر کھڑے ہیں اور حکومتی اتحاد دریا کی دوسری سائڈ پر کھڑا ہے، اور ہمارے موقف کے اندر 90 ڈگری کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے۔ تو مشکلات ہیں، لیکن اب کوشش کریں گے کہ اس کے درمیان سے اگر کوئی پازیٹیو چیز نکل سکے، اور وہ میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ جو دو مطالبات ہماری طرف سے وہاں پر رکھے گئے ہیں اس کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز یا ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ حکومت اگر چاہے تو نہ ہو۔ سانیہ 9 مئی، سانیہ 26 نومبر، ان دونوں کے اوپر ہم نے جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کی ہے جی۔ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروا دیں، اور جوڈیشل انکوائری جب سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کریں گے تو ان کے اوپر سب کا اعتبار ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی، جو سیاسی اسیر ہیں ان کو رہا کیا جائے، ان کو جو ناجائز مقدمات کے اندر پھنسایا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ لامتناہی طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ روکا جائے۔ آپ کیا سمجھتے کہ حکومت اس بات کی اہلیت طاقت رکھتی کہ آپ کے دونوں مطالبات جو ہیں وہ مان لے؟ اس کی نیت ہوگی کہ مان لے اس طرح کے مطالبات؟ سر، حکومت گزشتہ 7-8 ماہ سے تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ طاقت بھی اس کے پاس ہے، اختیار بھی اس کے پاس ہے، فیصلہ ساز بھی وہی ہیں۔ تو چلیں، ہم نے کہا ہم ان کی بات مان لیتے ہیں جناب۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے میں یا فیصلہ لینے میں کتنی آزاد ہے یا کس حد تک لے سکتی ہے۔ یہ بتائیے آپ بھی کہ مطلب پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ہمارے پروگرام میں آتے تھے 4-6 دن پہلے تک، وہ اس حکومت کو بے اختیار حکومت کہتے ہیں، تو ایک دم آپ کے خیال میں اختیارات کہاں سے آگے ان کے پاس؟ اور جی میری پرسنل رائے میں تو آج بھی وہ بے اختیار ہیں جی، لیکن چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہیں، تو جب کوئی آدمی کسی چیز کو کلیم کرتا ہے تو اسے موقع دینا چاہیے کہ وہ اس کلیم کو پروو کر سکے۔ تو اگر وہ اس چیز کو پروو کر دیں گے مذاکرات میں ہمارے مطالبات کو تسلیم کر کے، تو پھر ظاہر ہے پھر ہم مان لیں گے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ اچھا، ذرا سے پہلے آج کی اجلاس کے حوالے سے بتائیے کہ جب آپ نے کہا کہ جی دریا کے ایک طرف ہم کھڑے ہیں، دریا کی دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کوئی مثبت اشارہ کنایا کوئی ایسا تھا کہ آپ کہیں جی یہ امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، ورنہ یا صرف کہتے ہیں کہ نشستن گفتن برخاستن والا حساب تھا؟ جی نہیں، دیکھیے جی، آج پہلے دن چونکہ غیر رسمی ملاقات تھی، ہماری کمیٹی کے 4 اراکین بھی موجود نہیں تھے۔ عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے کیسوں کی ضمانتوں کے لیے عدالتوں میں موجود تھے، حامد خان صاحب ڈھاکہ تھے، بنگلہ دیش ملک سے باہر ہیں، اور علی امین صاحب کرم اور پارا چنار کی صورتحال اور کیبنٹ میٹنگ کی وجہ سے نہیں آ پائے۔ تو آج غیر رسمی ملاقات تھی۔ غیر رسمی ملاقات میں جب ہم نے اپنی بات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھی ہے تو انہوں نے کوئی اسٹریٹ اوے چیزوں کو ڈینائی نہیں کیا، کوئی نگیٹ نہیں کیا، تو میں کم از کم آج کی حد تک تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو تحمل سے سنا ہے اور ان کے رویے کے اندر سنجیدگی ہے۔ اب ہم چونکہ 2 تاریخ کو ان رائٹنگ چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھیں گے، پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے جب 1 بائی 1 چیزیں آگے بڑھیں گی تو ہم پھر اس کو یہ جج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت رویے کے اندر تبدیلی کس حد تک مثبت ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ جی 4 بڑے جو تھے پی ٹی آئی کے موجود نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کی توجہ دی جا رہی ہے کہ کیوں موجود نہیں تھے، کسی کا کیس تھا، کوئی ڈھاکہ میں تھا، اپنی جگہ، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہے ذرا سا اگر چاہتے تو وزیر اعلیٰ آ سکتے تھے، اگر چاہتے تو عمر ایوب صاحب آ سکتے تھے، ایسا مسئلہ نہیں تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہو سکتے تھے۔ جی نہیں سر، جو ڈھاکہ تھے وہ تو چاہتے بھی تو نہیں آ سکتے تھے۔ نہیں، ڈھاکہ کو تو میں نے نام ہی نہیں لیا، میں باقی تین کی بات کر رہا ہوں کہ باقی تین تو آ سکتے تھے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی، عمر ایوب صاحب کی 8 کیسز کے اندر ضمانت تھی۔ عمر ایوب صاحب نے پوری کوشش کی کہ اگر وہ ٹائملی نکل سکیں اور مذاکرات میں پہنچ سکیں، بلکہ اس وجہ سے ہم نے مذاکراتی عمل بھی تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر سے شروع کیا، لیکن ہائی کورٹ سے ان کی جو کیسز کی پروسیڈنگز ہیں وہ ٹائملی نہیں ختم ہو سکیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں جی کہ ہم نے گزشتہ رات ہی، گزشتہ شام
جب اسپیکر چیمبر سے رابطہ کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تمام لوگ اپنے مقدمات میں اور بیرون ملک ہونے کی وجہ سے مصروف ہیں، اویلیبلٹی تمام اراکین کی نہیں ہوگی، تو آپ اس ملاقات کو چند دن ڈیلے کر لیں. لیکن اس کے اوپر اسپیکر صاحب کا موقف یہ تھا کہ پہلی ملاقات اگر ہم چند دن ڈیلے کر کے بھی کرتے ہیں تو ملاقات تو وہ بھی غیر رسمی ہی ہوگی، کیونکہ جب آپ بگننگ کرتے ہیں تو پہلی غیر رسمی ملاقات کے اندر آپ پازیٹیو میئرز لینے کے حوالہ سے ہی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھائیے کہ آپ ہی کے بہت سارے دوست یہ کہتے رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، یہی کہا انہوں نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بالواسطہ مذاکرات ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسی شخصیات موجود ہیں حکومت کے کیمپ میں کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب تصور کی جاتی ہیں، تو وزیر موجود ہیں، لیکن جو حکومت نے مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا اس میں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی. وہ جو کہتے ہیں نا نون لیگ کے ہارڈ لائنرز موجود ہیں، اچھا وہ چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں جن کی حکومت چلانے میں کوئی سے نہیں ہے، کوئی ان کی آواز نہیں ہے. ایم کیو ایم ہو گئی، آئی پی پی ہو گئی، پی ایم ایل کیو ہو گئی، چلیں پیپلز پارٹی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بھاری بھرکم اس کا وزن ہے. تو کہتے ہیں جو اس کی کہتے ہیں نا جو ٹیم بنائی ہے حکومت نے، اس کی اپنے خمیر کے اندر ایسا چیز ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے مذاکرات نظر نہیں آ رہے. تو دیکھیں، آپ جب فریق مخالف کوئی اپنی مذاکراتی کمیٹی پر بناتا ہے تو آپ کے پاس یہ استحقاق نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر اختلاف رائے کر سکیں یا اپنے مرضی کے نام ایڈ کروا سکیں. یہ تو حکومت کی مرضی ہے، وہ جسے ایڈ کرنا چاہے، جسے نہ کرنا چاہے. جس طرح عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ حکومت کی کنسنٹ کے ساتھ تو نہیں نا جی بنائی، وہ خان صاحب نے خود بنائی ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے آن بورڈ ہونے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ تمام معاملات کے اندر ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. اور اب یہ حکومت کا مسئلہ ہے جی، یہ کلیم چونکہ حکومت کا تھا کہ ہمارے پاس طاقت اور اختیارات ہے اور ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو ہم نے تو ایک پازیٹیو جسچر کے طور کے اوپر یہ بات کی ہے. اب یہ حکومت جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. حامد صاحب، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی سیاست کے فائن پرنٹ کو پڑھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مذاکرات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کارڈ دکھا دیے. انہوں نے 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث لوگ تھے ان کو فوجی عدالتوں سے سزا دے دی. تو ادھر سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہ ان کا کیا موڈ لگ رہا ہے. وہ لچک دکھانے کے لیے 9 مئی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اشارہ یہی ہے کہ جی جو لوگ بقول ان کے پلاٹرز ہیں، جو ان کا ماسٹر مائنڈ ہے، اگلی باری اب ان کی ہوگی. تو ان حالات میں آپ پھر کیا امید ہے آپ لوگوں کو؟ سر، جو پاکستان کی سیاست سے کی الف بے سے واقف ہیں، ابجد سے واقف ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جن حالات کے اندر یہ موجودہ حکومت قائم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی مذاکراتی کمیٹی اسٹیبلشمنٹ کی گو ہیڈ کے بغیر مذاکرات ہم سے سٹارٹ کر سکتی تھی؟ یہ میں آپ کے اوپر سوال کر رہا ہوں جی. نہیں، وہ بالکل وہ یہ کر سکتی تھی؟ نہیں، لیکن اس کا ایک اور بھی ہے نا کہ بھئی مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں، حکومت کو وقت مل جاتا ہے تو کیا حرج ہے؟ وہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات کو جو ہے وقت ضائع کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو بہت ساری چیزوں کی جلدی ہے. لوگ آپ کے جیلوں میں ہیں، عمران خان آپ کی طرف سے جیل میں ہے، تو حکومت کو تو کوئی جلدی نہیں. وہ مذاکرات کرے گی، 2 تاریخ کو اگلا آپ کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے 8 دن گزر جائیں، 10 دن گزر جائیں، مہینہ گزر جائے. جی تو کوئی آپ لوگوں کی ڈیڈ لائن ہے مذاکرات کو لاک کرنے کی؟ میں آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں جی. یہاں پر ہم کو مذاکرات کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہمیں انہیں منطقی انجام تک بہت جلد پہنچانا ہے. جب 2 تاریخ کو میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد جو میٹنگز ہیں وہ آج یہ بات وہاں پر ڈیسائیڈ بھی ہوئی اور ڈسکس بھی ہوئی کہ وہ تواتر کے ساتھ ہوں گی، پھر اس کے اندر بریک نہیں آئے گی. ابھی بریک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 25 تاریخ کو قائد اعظم ڈے ہے اور کرسمس ہے. 27 تاریخ کو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کی تقریبات ہیں. تو اب اس کے اندر حکومتی کمیٹی کے اراکین اویلیبل نہیں تھے، اس وجہ سے یہ دن زیادہ کیے گئے. اور 2 تاریخ سے اب جو ملاقاتیں ہوں گی وہ تواتر کے ساتھ ہوں گی اور مذاکرات کے اندر کوئی انڈیو ڈیلے جو ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کی نہ یہ کوئی لمبا ہم کھیلنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کو مہینوں مذاکرات ہی کھیلتے رہیں جی. کیا ڈیڈ لائن ہے آپ کے ذہن میں؟ کتنا عرصہ، کتنا وقت دیں گے آپ لوگ مذاکرات کو؟ سر، یہ تو اب جب خان صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوگی یا پرسوں، جس وقت بھی حکومت کی طرف سے کلیئرنس ہوتی ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی. چونکہ ہم کمیٹی میں شامل کسی بھی بندے کی گزشتہ 3 ماہ میں
اس ایشو کے اوپر خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی جی. ہمیں تو جو میسج آتا ہے وہ بھی وکلاء کے ذریعے پہنچتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کمیٹی بنا دی, آپ کے ٹی او آرز یہ ہیں, آپ نے مطالبات یہ رکھنے ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم خان صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جو ٹائم خان صاحب دیں گے وہ 10 دن کا دیں, وہ 15 دن کا دیں, وہی ٹائم ہوگا, اس ٹائم لائن کو میٹ کیا جائے گا جی. اچھا, اس خبر کو آپ وہ تصدیق کر سکیں گے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ عمران خان تک ایکسس دیا جائے گا آپ لوگوں کو, آپ لوگ ان سے فریلی آزادانہ طور پہ مل سکیں گے؟ کوئی ایسی بات انہوں نے مان لی ہے؟ جی بالکل, یہ بات حکومت نے مان لی ہے. ہم نے یہ بات حکومت کے سامنے رکھی. ہم نے یہ کہا کہ اگر کیا آپ اپنی پارٹی قیادت کے بغیر یا مذاکرات میں کوئی فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے آگے سے یہ کہا کہ کیا ہم عمران خان صاحب کے بغیر کو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا جی پھر ایکسس دی جائے, جس کے اوپر حکومت نے ہمارے موقف کے ساتھ اتفاق کیا, اور آج یا کل تک اسپیکر چیمبر کو ہماری ملاقات کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا. اور حکومت پرنسپلی ایگریڈ ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے اور ہونی چاہیے. اچھا, مجھے یہ کہا گیا جو حکومت کی طرف سے شریک تھے ایک صاحب میٹنگ میں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جناب سی بی ایمز کی تجویز سامنے آئی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جائیں, تو وہ کچھ اس کے بارے میں وضاحت کی کہ کس طرح کے جو ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ جو تھا کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں نا میڈیا پہ گولہ باری ایک دوسرے پہ نہیں کریں گے, سوشل میڈیا کو, سماجی میڈیا کو استعمال نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف, تو اس میں کوئی باتیں کوئی طے ہوئی ہیں یا ابھی اوپن اینڈڈ ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات بھی کریں گے اور لڑائی بھی لڑیں گے, سخت لب و لہجہ بھی ہوگا؟ جی, جہاں تک آپس میں گفت و شنید کا تعلق ہے یا جس تنقید کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے, اس کے اوپر کوئی ایسا ہمارا کوئی سٹینڈ نہیں آیا, ہم نے کوئی اتفاق نہیں کیا دونوں فریقین نے. وہ تو جو ایک دوسرے کے اوپر سلسلہ ہے وہ تو جاری ہی رہے گا, بادی نظر میں تو یہی نظر آ رہا ہے. لیکن جو آپ کا اس سوال کا پہلا حصہ تھا اس چیز سے ریلیٹڈ کہ کیا یہ چیز کوئی جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے, تو بالکل ہوئی ہے. اور اس کے اندر ہمارے جو بے گناہ کارکنان ہیں ان کی رہائی اس کے اندر شامل ہے, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کا سلسلہ ختم کیا جانا اس کے اندر شامل ہے. اگر کوئی آدمی کسی کیس میں رہا ہو جاتا ہے تو پھر اسے ناجائز کسی اور کیس میں انوالو کر کے اس کی ہراسگی کو زیادہ طویل کیا جانا, یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ ڈسکس ضرور ہوئی ہیں, لیکن یہ جب 2 تاریخ کو ہم ان رائٹنگ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں گے تو پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات ابھی اس پہ یہ طے نہیں ہوا ہے. اچھا, اب اسی میں تناظر میں اگر بات کروں کہ سول نافرمانی کی جو آپ لوگوں نے اعلان کر رکھا ہے, عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا ہے اور ان کے باقی جو قریبی رفقا ہیں کہہ رہے ہیں, تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا جب تک مذاکرات کا کوئی کہتے ہیں نا وہ نہیں نکلتا, نتیجہ نہیں نکلتا, اس وقت تک وہ ہولڈ پر ہے آپ لوگوں کی سول نافرمانی کہ وہ بھی ان ٹینڈم جو ہے وہ جاری رہے گی؟ سر ابھی سول نافرمانی جو ہے وہ جاری رہے گی. یہ فیصلہ خان صاحب کا ہے, یہ خان صاحب ہی اس کو ڈیلے کرنے کا یا اس کو روکنے کا یا اس کو منجمد کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم میں سے نہ کسی کے پاس اختیار ہے, نہ ہی ہم میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے, نہ ہی ہم میں سے کوئی کرے گا. اب مگر اس سول نافرمانی کے خد و خال کیا ہیں؟ یہ کہاں ہیں؟ صرف یہ ایکس کے اکاؤنٹ پہ چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ یہ نافرمانی کہاں پر ہے؟ اس کو کہیں گے نا ٹینجیبل, جی نظر آئے کہ کہیں کچھ ہو رہا ہو. اس کی ابتدا آج سے ہوئی نا جی, پہلا ورکنگ ڈے آج تھا, اس کی ابتدا ہوئی. اور اس کی ابتدا کے اندر سب سے پہلے انٹرنیشنل جو ریمیٹنسز ہیں جو پاکستان میں آتی ہیں اسے محدود کرنے کی بات کی گئی. تو آپ 24 گھنٹے کے اندر تو انٹرنیشنل ریمیٹنسز کا آپ کو ڈیٹا نہیں نا جی آپ کے پاس آ سکتا. جسٹ ویٹ فار فیو ڈیز اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس. جی اچھا, مجھے جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ اس قسم کے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس میں اختلاف متحدہ محاذ کی صورت میں جاتی ہے. اب وہ جو آپ لوگوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے نام کا, اس میں چکزئی صاحب ہیں اور کئی بڑے بڑے نام ہیں, وہ کیوں جو ہیں مائنس کیے گئے اس طرح کے مذاکرات سے؟ اگر وہ ہوتے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ پیر زیادہ مضبوط نہ ہوتے؟ جی میں اس میں عرض کروں جی کہ انتخابات لڑے تھے پاکستان تحریک انصاف, ایس آئی سی اور ایم ڈبلیو ایم تینوں نے اکٹھے مل کر, اسی بنیاد کے اوپر اس مذاکراتی کمیٹی کے اندر یہ انتخابی اتحاد کے اندر بھی یہ تینوں جماعتیں اکٹھی تھیں. جہاں تک تحریک تحفظ آئین پاکستان کا تعلق ہے, محمود خان اچکزئی صاحب مکمل آن بورڈ ہیں, انہیں تمام چیزوں سے آگاہی ہے اور ان کو تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ بھی کیا جاتا ہے. جس طرح انہوں نے اپنی چھوٹی جماعتوں کو, ایم کیو ایم کو شامل کیا, ای پی پی کو شامل کیا, قاف لیگ کو شامل کیا, تو آپ لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ کیوں اچکزئی صاحب موجود نہیں ہیں, کیوں دیگر جو حزب اختلاف کی جماعتیں جو ناراض ہیں حکومت سے
وہ موجود نہیں ہے. سر دیکھیں جو مذاکرات ہیں، مذاکرات کے ایجنڈا جو ہے 9 مئی کا، 26 نومبر کا، اسی طریقے سے ہمارے کارکنان کی رہائی کا، وہ ایجنڈا JUI کا تو نہیں ہے نا جناب، یا وہ ایجنڈا کسی اور پارٹی کا تو نہیں ہے. وہ تو جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر بیٹھے ہیں وہی لوگ بیٹھے ہیں نا. حکومت نے چھوٹے لوگوں کو، پارٹیوں کو شامل کیا یا بڑوں کو کیا، وہ حکومت کے ساتھ اتحاد کے اندر شامل ہے نا جی. ان کی وہاں پر نمائندگی موجود ہے تو انہوں نے وہ شامل کر لیا. میں نے آپ کو بتلا تو دیا کہ انتخابی اتحاد میں جن 3 جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا تھا، وہ تینوں جماعتیں اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں اور وہ مذاکرات کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. ارشد زئی صاحب بالکل ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے. باقی یہ فیصلہ کرنا کہ کسی نے شامل ہونا ہے کسی نے شامل نہیں ہونا، وہ میرا خیال ہے جو مذاکراتی کمیٹی بنا رہے ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر ہی چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. اس طرح تو پھر اگر ہم ایڈوائس کے اوپر لگ گئے تو پھر اس سائڈ پہ، ہماری سائڈ پہ تو کوئی 70 لوگ آ جائیں گے جی مذاکراتی کمیٹی کے اندر. تو یہ تو میرا خیال ہے استحقاق آپ ہمارے حد تک رہنے دیں کہ ہم کس کو شامل کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں، ہمارا حق ہے کہ ہم سوال کر لیں معصوم سا چھوٹا سا. نہیں آپ سوال بالکل کریں سر. اگر محمود خان ارشد زئی صاحب اس بات سے راضی ہیں، خوش ہیں، آمادہ ہیں اور کانفیڈنس میں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کو اس کے اندر کوئی اعتراض بننا چاہیے. نہیں ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، ہم تو صرف سادہ سا سوال کرتے ہیں اور وہ ہم نے کر لیا. بہت بہت شکریہ حامد رضا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے حامد رضا صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً لوگوں کی توقعات ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو ایک سیاسی سٹیلمیٹ آیا ہے وہ کسی طرح سے ختم ہو، لیکن آثار یہ لگ رہے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی غالباً چیزیں نہ ہوں. بے شک کہ لوگوں کی نیت نیک ہے، بے شک کہ PTI چاہتی ہے کہ معاملہ ریزالو ہو، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے، لیکن دیکھیں کہ آگے چل کے ہوتا ہے کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ سیاست پہ بھی بات کریں گے. کچھ ہم یورپین یونین کی جانب سے ایک تشویشناک بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے GSP+ کے والے سے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.